دن کا اختتام ہوتا ہے. اختتام ٹھیک ہے. ہوتا اور دوسرا یہ جو جمعے کی بات آئی کہ وزر البیع، اب فار انسٹنس اب ڈپینڈ کرتا ہے نا، نیت والی بات ہے کہ اگر آپ نے جمعہ اٹینڈ کرنے کی نیت کی ہوئی ہے تو پھر آپ کا ہوگا. اب جیسے فار انسٹنس ہم یہاں ہوتے ہیں اور اگر کسی وقت ہم عورتوں پر تو فرض ہی نہیں ہے نا، جی، لیکن اگر ارادہ کیا ہوا ہے تو پھر اس وقت انسان سب چھوڑ کے چلا جائے. ٹھیک. جزاک اللہ خیر. ایک یہ سوال ہے کہ جب ہم فرائیڈے کی مارننگ اور نائٹ کہتے ہیں تو کیا وہ نائٹ جمعرات کی مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے؟ جی جی صحیح. جی دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم آئے ہیں جمعے کی نماز کے لیے اور کسی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گئے، خطبہ ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہم صرف 2 فرض ہی پڑھیں گے کہ پوری نماز پڑھیں گے؟ اچھا سوال ہے. اس پہ یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری رکعت کی رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کا جمعہ ہو گیا. امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر اس نے سلام بھی پا لیا تو اس کا جمعہ ہو گیا، کیونکہ وہ بھی نماز کا حصہ ہے. حتیٰ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام سجدہ سہو کر رہا ہے تو بھی جمعہ ہو جائے گا، یعنی پا لے گا. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی سویا رہ گیا، کوئی کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو جمعہ اس کو مل جائے گا. لیکن بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ خطبہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جمعے کا حصہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خطبہ نہیں اور جمعے میں شریک ہو گئے ہیں، جیسے پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں بھی، تو اس صورت میں پھر ظہر کی نماز یعنی امام جب سلام پھیر لے تو 2 رکعت پڑھنے کی بجائے 4 پوری کر لے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سورہ کہف کے بارے میں معلوم کرنا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں، اب میرے بچے سے چھوٹے ہیں، میں ان کو عادت ڈالی ہے کافی سالوں سے، تو وہ صرف پہلی 10 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. کہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت ہے، لیکن جمعے کے دن ساری پڑھنے کی ضرورت ہے. تو ایسا ایسا جو بڑے ہوتے جائیں اس کو بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ پوری پہ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ جو تھا وہ مسجد قباء میں قائم کیا تھا. اس کے بعد ہجرت سے پہلے جو جمعہ ہوا تھا مدینہ میں، وہ اسد بن زرارہ نے مدینہ سے 1 میل دور قائم کیا تھا. اسد بن زرارہ نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے. اسی لیے ایک صحابی تھے تو وہ جب نماز پڑھ چکتے تھے تو کہا کرتے تھے رحم اللہ ابو امامہ، اللہ ابو امامہ پہ رحم کرے. تو پوچھا کہ کون ہے وہ، تو کہا گیا کہ اسد بن زرارہ، کہ جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ میں جمعہ قائم کیا تھا، یا مدینہ سے 1 میل دور. تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی کاروبار چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی آنا یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز انہیں مشغول نہیں کرتی اپنے اندر. سورۃ النور میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت. تجارت اور بیع 2 الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. تو جیسے ہی نماز کا وقت آئے فوراً سب کام چھوڑ کر جمعے کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ جمعے کے لیے، باقی نمازوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اسود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر مسجد چلے جاتے تھے، کام چھوڑ دیتے تھے. تو بات یہ ہے کہ انسان بیک وقت 2 تقاضوں کے بیچ میں ہوتا ہے، 2 چیزوں کے بیچ میں. ایک طرف اس کی دنیا ہوتی ہے، ایک طرف اس کا دین ہوتا ہے. بہت سے لوگ یا صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں یا صرف دین کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان دونوں میں بیلنس قائم کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ پرفیکٹ بیلنس سورۃ الجمعہ میں نظر آتا ہے کہ یہاں پر نماز کے لیے بلایا گیا، حاضر ہو جاؤ، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. نماز پڑھ لی، عبادت ہو گئی، اجتماعیت ہو گئی، اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں ہی عبادت کی مختلف قسمیں ہیں. اس کے لیے تقسیم اوقات کی ضرورت ہے، ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے. کچھ وقت عبادت کے لیے اور کچھ وقت کام کاج کے لیے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے عبادت کا تقاضا کرے تو وہ عبادت کے لیے دوڑ پڑے، اور جب اس کی ضروریات اس کو دنیا کی طرف بلائیں تو اپنے کام کاج اور معاش کی طرف دوڑ پڑے. اسی طرح
جب دین کی خدمت کے لیے بلایا جائے، دین کے پڑھنے پڑھانے کا وقت ہو تو انسان اس کی طرف دوڑ پڑے، اور جب بچے اور شوہر اور گھر والے ہمارے محتاج ہوں کھانے پینے کی اور ضروریات پوری کرنے کے، تو ان ضروریات کو بھی عبادت سمجھ کر پورا کیا جائے. تو اس طرح ایک حسین امتزاج قائم ہو جاتا ہے دین اور دنیا کے درمیان. یعنی نہ تو ہمارے